بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سارے قضیے جس کو عام طور پر ہار کا ماجرا کہا جاتا ہے، اس کے حل کا صرف اور صرف ایک طریقہ تھا، یعنی اس بابت انسانوں سے کئی بڑی ذات کی جانب سے کوئی الہام نازل ہوتا، جو ہو بھی گیا۔ اگرچہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلانے کے لیے ہر طرح کی قسم اٹھا لی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کے لیے دین کی حرمت برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ الہامی آواز سے رجوع کرتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مراقبے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ علیہ السلام پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں، جب آپ علیہ السلام وحی کے نزول کے بعد سنبھلے تو آپ علیہ السلام کو اس قدر پسینہ آ رہا تھا جیسے سرما میں بارش برستی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیشانی سے پسینہ پونچھا اور مجھ سے کہنے لگے، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دے دی ہے۔ اس بابت قرآنی آیات میں واضح کر دیا گیا کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی ہے۔ کئی آیات میں پھیلی تفصیلات سے روشنی ڈالی گئی۔ جو کہا گیا اس میں چیدہ یہ تھا کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے اور انہیں سزا مل کر رہے گی اسی طرح، لیکن جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گما کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔ آگے چل کر پوچھا گیا، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ جھڑکنے کی طرح کہا، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اور پھر نصیحت کی، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ انہی آیات میں یہ بھی کہا گیا، اگر تہمت لگانے والے سچے تھے تو پھر انہیں اس گواہوں الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرنے چاہیے تھے۔ گواہوں کا نہ ہونا بھی دراصل ان کی جھوٹے بہتان کا ثبوت ہے۔ یوں نہ صرف ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھٹکارا مل گیا، بلکہ خود خدا کی آواز ان کے لیے ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 4 لوگوں کی گواہی کا تقاضا کر رہی تھی۔ پہلے تو بہتان کا نشانہ بننے اور پھر اس پر ہراساں کیے جانے والی کسی بھی عورت کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، حرمت، عفت کو خدا کی پرزور تائید اور پشت پناہی مل چکی تھی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔